امریکن سیکرٹ سروس ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے جو خاص طور پر امریکی صدر کا تحفظ کرتا ہے۔ 10 ایسے راز جو امریکن سیکرٹ سروس نہیں چاہتی کہ آپ جانیں۔ واشنگٹن ڈی سی کی ایچ اسٹریٹ پر ایک مدھم نظر آنے والی 9 منزلہ بے نام عمارت ہے۔ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ یہ گمنام عمارت کیا ہے؟ یہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اندر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں بہت سے اسلحہ خانے اور ایک مشترکہ آپریشن سینٹر موجود ہیں۔ تاہم سیکرٹ سروس کا زیادہ تر کام وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، جو شاید زمین پر سب سے زیادہ محفوظ عمارت ہے۔ مثال کے طور پر سامنے کے لان کے نیچے طیارہ شکن میزائل، دروازوں تک رسائی کو کنٹرول کرنے والا بائیو میٹرک ریکگنیشن سافٹ ویئر اور صدر کے لیے چھپنے کی جگہ جسے ڈومز ڈے بنکر کہا جاتا ہے موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس کو پیاس کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں دفاعی تہیں ہیں۔ اس کے بیرونی دائرے کی حفاظت خصوصی ایجنٹوں اور اعلیٰ تربیت یافتہ کینائن اسکواڈز کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر مڈل رنگ ہے جس پر ایمرجنسی رسپانس ٹیم گشت کرتی ہے۔ آخر میں انر رنگ ہے جہاں ایجنٹوں کا واحد کام صدر کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک وقت میں 100 ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کی ترجیح فائرنگ کے تبادلے کے دوران نقصان کو محدود کرنا ہوتا ہے۔ ان کے پاس P90 مشین گن ہوتی ہے۔ یہ کمپیکٹ اور اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اور اسے آسانی سے سوٹ کے اندر چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک خودکار ہتھیار ہے جو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی گولی ٹارگٹ کے جسم سے نہیں نکلتی تاکہ ارد گرد کے راہگیروں کو زخمی ہونے سے بچایا جا سکے۔ سیکرٹ سروس کا روایتی یونیفارم ایک ڈارک سوٹ، ریفلیکٹیو سن گلاسز اور ایک ایئر پیس ہے۔ یہ سوٹ ایجنٹ کو ایک سنجیدہ شکل دیتا ہے۔ یہ سوٹ جنگی یونیفارم سے زیادہ عوام دوست ہے۔ آپ ہتھیاروں کو سوٹ میں آسانی سے چھپا بھی سکتے ہیں۔ دھوپ کے چشمے ان پر پھینکے جانے والے کسی بھی قسم کے لیکوڈ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور خطرے کے وقت علاقے کو اسکین کرتے دھوپ سے نہیں چپکیں گے۔ یونیفارم کا سب سے اہم حصہ تاہم ایئر پیس ہے۔ ایجنٹوں کو ہر وقت کنٹرول سینٹر میں ایک سپروائزر کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود ہوں۔ اگرچہ صدر کی حفاظت خفیہ سروس کی ترجیح ہے، مگر خاتون اول، نائب صدر، خاندان کے باقی افراد اور تمام سابق صدور سبھی کو سرکاری تحفظ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صدارتی امیدواروں کو اپنا سیکرٹ سروس اسکواڈ ملتا ہے جب وہ اپنے عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہے ہوتے ہیں۔ 1968 میں انتخابی مہم کے دوران رابرٹ کینیڈی کے قتل ہونے کے بعد یہ پالیسی بنائی گئی۔ آخر میں خفیہ سروس نامزد زندہ بچ جانے والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اسٹیٹ آف یونین جیسے بڑے بڑے سیاسی پروگراموں میں اگر کہیں بم پھٹ گیا اور سب مر گئے تب بھی آپ کو ملک چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کابینہ کے ایک رکن کو منتخب کیا جاتا ہے جو اس تقریب میں شرکت نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں انہیں خفیہ سروس کے ذریعے ایک محفوظ مقام پر لے جایا جاتا ہے، جیسے کہ ورجینیا میں ماؤنٹ ویدر، جہاں اسے ایونٹ کے ختم ہونے تک محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جب آپ صدر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں وہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب صدر باتھ روم جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ ایک مسلح ایجنٹ موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ رونالڈ ریگن کے ایجنٹ اس کے پروسٹیٹ کے معائنے میں بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ سیکرٹ سروس صدر کے کھانے کی ہر چیز کی نگرانی کرتی ہے۔ وہ اس کے کھانے کو تیار ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ جب صدر عوامی تقریبات میں نمودار ہوتے ہیں تو سادہ لباس میں ملبوس سیکرٹ سروس ایجنٹس بھیڑ میں بھی موجود رہتے ہیں اور صدر کے آگے پیچھے بھی، اور چند سیکنڈز کے نوٹس پر کارروائی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایجنٹس اسے اپنی زبان میں ورکنگ دا روپ کہتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹس بنیادی طور پر فورس سے بھرتی کیے جاتے تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ اب اسپیشل ایجنٹس بننے کے لیے سخت عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں اسکول کے شاندار گریڈز، ایک صاف ستھرا مجرمانہ ریکارڈ اور پرفیکٹ ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو سخت نفسیاتی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ یا لائے ڈیٹیکٹنگ ٹیسٹ بھی شامل ہے۔ اگر کسی نے 23 سال کی عمر کے بعد غیر قانونی منشیات کا استعمال کیا ہے
تو وہ خود بخود اس عمل سے نااہل ہو جاتا ہے۔ تربیت کے دوران حملہ آوروں کے وار کو بے اثر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے اور صدر کو اس کی بیلٹ سے پکڑ کر کس طرح ریسکیو کرنا ہے بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ فلموں میں جو کچھ وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے برعکس سیکرٹ سروس کے ایجنٹ صدر کے لیے اپنی جان دینے کی قسم نہیں کھاتے، تاہم صدر کی حفاظت کے لیے گولی کھانا ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے۔ 1981 میں جب صدر رونالڈ ریگن واشنگٹن میں قاتلانہ حملے کا نشانہ بنے تب گولیاں چل رہی تھیں۔ اسپیشل ایجنٹ جیری پار نے صدر کو فوری طور پر اپنی کار میں دھکیل دیا۔ ایجنٹ ٹم ماتھی میکارتھی بھی صدر کے سامنے انسانی ڈھال بنا اور صدر کی حفاظت کے لیے پیٹ میں گولی کھائی۔ ریگن کو بھی گولی لگی لیکن وہ جان لیوا ثابت نہیں ہوئی۔ سیکرٹ سروس کے کام کا سب سے مشکل حصہ ہجوم میں صدر کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت تفصیل سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ وہ کام کیا جاتا ہے جس سے حملے کے امکان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر صدر کی افتتاحی تقریب سے پہلے ہر ایک انچ جس پر صدر سفر کریں گے کی احتیاط سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ میل باکسز کو ہٹا لیا جاتا ہے اور مین ہولز کے ڈھکن بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی زیر زمین بم نہ رکھ سکے۔ یہاں تک کہ وہ راستے سے نظر آنے والے کمروں سے دروازے کے ہینڈلز بھی ہٹا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسنائپر کی پوزیشن قائم نہ کر سکے۔ سیکرٹ سروس راستے کے ارد گرد چھتوں پر اپنے اسنائپرز تعینات کرتی ہے۔ یہ اور بھی مشکل کام ہوتا ہے جب صدر کو قدرتی آفات کی جگہ کا غیر طے شدہ دورہ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سمندری طوفان یا سیلاب کے بعد۔ اس معاملے میں وہ صدر کو جلد از جلد اندر اور باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر صدارتی ہیلی کاپٹر میرین 1 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم سب نے صدارتی موٹرکیڈ دیکھا ہے، بلیک اسٹریچ لیموز کی بظاہر نہ ختم ہونے والی پریڈ۔ ایک موٹرکیڈ 30 تک گاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ راستہ صاف کرنے کے لیے ایک کار 5 منٹ آگے چلتی ہے۔ سیکرٹ سروس کی کئی کاریں ہوتی ہیں جو ایجنٹوں سے لیس ہوتی ہیں۔ پیچھے ایک مواصلاتی کار ہوتی ہے جس میں ایک فوجی معاون اور ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے۔ درمیان میں سٹیج کوچ ہوتی ہے جس میں صدر موجود ہوتا ہے۔ تاہم ایک جیسی کئی گاڑیوں کی وجہ سے کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جان سکتا کہ صدر کس گاڑی میں ہے۔ 9/11 کے بعد براڈ جیمر نامی ایک کار بھی ہے۔ یہ علاقے میں سیل فون کے سگنلز کو جام کر دیتی ہے، اس لیے دہشت گرد بات چیت نہیں کر سکتے۔ یہ ریموٹ بموں کا دھماکہ کرنا بھی بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ ہوائی سفر کے لیے میرین 1 صدارتی ہیلی کاپٹر سے زیادہ محفوظ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی رینج 580 میل اور ٹاپ سپیڈ 183 میل فی گھنٹہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میرین 1 میں لاڈار نامی ایک خفیہ ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی ہے۔ لاڈار لیزر بیم پر مشتمل ہے جو ہیلی کاپٹر کے ارد گرد کے علاقے کا 3D نقشہ بناتا ہے۔ لیڈار صدر کو ہر وقت محفوظ رکھتے ہوئے ہوا میں کیمیائی اور حیاتیاتی زہروں کا بھی پتہ لگا سکتا ہے۔ سیکرٹ سروس ایجنٹ انک ڈیٹا بیس برقرار رکھتے ہیں اور سیاہی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ مل کر اسے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اگر صدر کو دھمکی آمیز خط موصول ہوتا ہے تو ایجنٹ سیاہی کی شناخت کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خط کس ملک یا ریاست سے بھیجا گیا تھا۔ جب صدر موٹرکیڈ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک کار بھیڑ کو فلما رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ موٹرکیڈ پر کچھ پھینکنا، تو ویڈیو میں اس کی شناخت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ سیکرٹ سروس ان لوگوں کے لیے متعدد کوڈ نیم استعمال کرتی ہے جن کی وہ حفاظت کرتے ہیں، جس سے باہر کے لوگوں کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کوڈ نام موگل ہے، میلانیا کا میوز، براک اوباما کا رینیگیڈ تھا، رچرڈ نکسن کا کوڈ نام سرچ لائٹ تھا۔ جب آپ آزاد دنیا کے رہنما ہوتے ہیں تو آپ خود بخود مخالف جنس کے لیے انتہائی پرکشش ہو جاتے ہیں۔ سیکرٹ سروس اکثر ونگ مین کے طور پر کام کرتی ہے، انہیں گولیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں سے بھی بچاتی ہے۔ صدر لنڈن جانسن کو ان کی اہلیہ نے اوول آفس میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے پکڑا۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس نے ایمرجنسی بزر سسٹم نصب کیا۔ اگر مسز جانسن قریب ہوتی تو ایک ایجنٹ بزر کو دباتا اور لنڈن اپنے مہمان سے جلدی چھٹکارا پاتا۔ بل کلنٹن ایک اور مشہور غیر
ازدواجی تعلقات رکھنے والے صدر تھے. اس کی خفیہ ٹیم ہلری کے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہی. یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے.